إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم نے سورۃ النحل کا رکوع نمبر 14 پڑھنا ہے، لیکن پیچھے رکوع نمبر 13 کے کچھ آیتیں رہ گئی تھیں، وہ بھی ہم نے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً ضرور ہم بدلے میں دیں گے ان لوگوں کو صبروا، جن سب نے صبر کیا، اجرہم، ان کا ثواب، ان کا اجر، بِأَحْسَنَ، اس سے زیادہ بہتر، ما كانوا يعملون، جو وہ سب عمل کرتے رہے۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، من ذکر، مرد، او انثى، یا عورت، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور زندگی بخش دیں گے اسے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اب یہاں نا اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ اللہ فرماتے جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا اس بات پر ہمارا یقین ہے؟ اس پر پختہ، مکمل، کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہے کتنا؟ لمیٹڈ۔ ہم اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے نا اس کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، لمیٹڈ ہے، مختصر سامان ہے اور وہ ختم ہونے کے لیے ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سامان بھی ختم ہو جائے گا اور زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی بھی تو ایک چیز ملی ہوئی ہے نا اللہ کی، صحت ہے، عافیت ہے، کان، آنکھیں، صلاحیت، ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ موت آئے گی تو سب چھن جائے گا، اور اللہ کے پاس جو زندگی ہے، اللہ نے جو دینی ہے آخرت میں، جو اجر و ثواب دینا ہے عمل کا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے جس انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے تو اس کو پھر دنیا کی لذتیں نہیں لگتیں۔ دنیا کا مل جانا اس کو اتنا خوشی نہیں دیتا، اور دنیا کا چھن جانا اس کو تکلیف میں اور ڈپریشن میں مبتلا نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، پریشانیاں، تکلیفیں، ہم و غم، یہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں نے مجھے میرے سٹیٹس کے مطابق جو ہے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، فلاں نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا، فلاں نے مجھے اپنی دعوت پہ کیوں نہیں بلایا۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ جھوٹی دنیا کی خاطر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہ فکر کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں کیوں نہیں ملی، فلاں بھی میں حاصل کر لوں، یا جو نہیں ملی ہوتی ماضی کا غم، یا مستقبل کی فکر کہ وہ چیز نہ ملی تو کیا ہوگا، اس کو بھی میں لے لوں، فلاں مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس کے اتنے مکان بن گئے، اتنا کاروبار آگے بڑھ گیا، میں ابھی پیچھے کیوں ہوں۔ اور جس بندے کے دل میں، جو مومن ہے، ایمان والا ہے، آخرت پر جس کی نظر ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے ہمارے عمل کا اجر و ثواب وہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں، دنیا دار العمل ہے، دار الجزاء آخرت ہے، اس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، میں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں نے اپنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، اپنی صلاحیتیں وقف کی ہیں، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ میرے مقابلے میں دوسرے لوگ جو دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں دیا جا رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسی لیے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے دنیا دی ہے نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، ان کافروں کا ملکوں میں گھومنا، سیر و سیاحت کرنا، عیش و عشرت کرنا، بڑے بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا، اور بڑے جو ہے ملکوں کی طرف جانا، کبھی کہاں گھوم رہے ہیں، کبھی کہاں گھوم رہے ہیں، لا یغرنک، تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، کتنا دن رہیں گے، کیا کچھ کریں گے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا، اور وہ ہے کن کے لیے؟ نجزین الذین، ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں، پہلے بھی بتایا ہے کہ پہلا درجہ صبر کا یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانا اور صبر کرنا، کہ نافرمانی والے کاموں میں انٹریکشن ہے، دل اس طرف جاتا ہے، حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، اب جو ہے دل تو کرتا ہے کہ پیسہ آئے، لیکن حرام کا ہے، نہیں لینا۔ اسی طرح موبائل پر بیہودہ تصویریں، گندے مذاق، گندے کلپ، فلمیں، ڈرامے، ان کو نہ دیکھنا، اپنے آپ کو ان سے بچانا، جو بھی اللہ کی نافرمانی والا کام اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر ہے، روکنا اپنے آپ کو، اپنے نفس پر قابو پانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا صبر ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اور وہ کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، مشقت ہوتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سردیوں کے ٹھٹھرتی راتوں میں اٹھنا اور پانی کو ہاتھ لگانا، اور بعض دفعہ جو ہے پانی بھی ٹھنڈا ہے، یہ گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ میں مسجد کی طرف سفر کرنا مشکل ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور بڑے دنوں میں، گرمیوں کے بڑے لمبے دنوں میں روزہ رکھنا مشقت کا عمل ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں حج کرنے کے لیے جانا، اپنا مال جو بڑی محنت سے کمائے اس کو اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت پر، جو اس میں جو تکلیف اور جو مشقت آئے اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا درجے کا، جو اعلیٰ درجے کا صبر ہے، وہ ہے کہ پھر جب دین کے راستے پر چلو، لوگ جو تکلیفیں دیں، لوگ باتیں کریں، ٹھیک ہے نا، لوگ الزام تراشیاں کریں، لوگوں کی باتوں کو سننا اور اس پر صبر کرنا۔ جس طرح صحابہ کرام نے شروع میں اسلام جب قبول کیا، ان پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، ان میں کئیوں کو جو ہے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، تپتے ہوئے جو ہے صحراؤں میں ان کو گھسیٹا جاتا، بڑے ان کو مشقتیں اور تکلیفیں، اور وہ بہت بڑا صبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا، جو صبر کرتے ہیں، نافرمانی والے عمل نہیں کرتے، دنیا کی دوڑ کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں جاتے، ان کی نظر میں آخرت ہوتی ہے، وہ فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کو جو تکلیفیں آئیں میرے راستے میں اس پر صبر کرتے ہیں، بہت اچھا اجر، اجرہم بأحسن، سب سے زیادہ بہتر۔ اور بہتر وہی چیز ہے نا کہ جو ہمیشہ رہے، جو ختم ہو جائے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جائے گی، ہر چیز۔ اور پھر یہ بھی ہے، دنیا کا ایک خامی ہے دنیا کی، کہ اس میں چیز اگر ختم نہ بھی ہونا، کچھ عرصے کے بعد اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ جس طرح کئی چیز آپ بھی دیکھیں، اگر غور کریں اپنی زندگی میں، کئی چیزیں ہم نے محنت کر کے، بلکہ کئی عرصہ ان کے بارے میں سوچا کہ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس، وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، محنت کی، وسائل اکٹھے کیے، پیسہ اکٹھا کیا، وہ چیز لی، خریدی، بڑی محنت سے خرید لی، ہمارے پاس آ گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہمارے پاس آ گئی، استعمال کی، چند دن جو ہے، چند دنوں کے بعد دل بھر گیا اس چیز سے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ معمول بن گئی، وہ چیز کوئی اور چیز اس کی جگہ پر آ گئی کہ اب وہ ہونی چاہیے، اب وہ ہونی چاہیے، جو آ گئی اس کی حیثیت ختم، چاہے استعمال میں بھی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب استعمال میں نہیں رہتی تو وہ کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہے، ہمارے نظر میں اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، ہم سیاہ کوڑا بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہ دنیا کی حیثیت یہی ہے کہ یہ سیاہ کوڑا بن جاتی ہے، چاہے وہ چیز زندگی میں موجود ہی کیوں نہ۔ اب دیکھیں نا، روزانہ کا معمول جو ہے، روزانہ کا کیا بلکہ مہینے کا جو ہے، ہم جو کپڑے لیتے ہیں پہننے کے لیے، کس طرح ان کو جو ہے بنا سوار کے، کوشش کے ساتھ، بڑا آنکھوں کو بھا رہا ہوتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں، چند دفعہ پہننے کے بعد وہ ختم، یا پھر پہن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ والی حیثیت ان کی نہیں رہتی، ختم ہو گیا نا۔ اسی طرح موبائل استعمال کی اور چیزیں، کچھ عرصہ کے بعد ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے پہلے سے ہی حیثیت نہ دیں ہم۔ کیوں حیثیت دل میں رکھا ہوا ہے، ذہن میں رکھا ہوا کہ وہ فلاں چیز ملے گی نا پھر زندگی سنور جائے گی؟ نہیں سنورے گی، وہاں پہ بھی جا کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ دل کو سکون ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دل میں بسا لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، اس سے دل کو سکون ملے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ مزید پڑھنے کی توفیق دیں، مزید وقت نکالنے کی، آگے پڑھانے کی توفیق دیں،
اس کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے، یا دنیا کمانے میں، دنیا کا پیسہ آنے میں، وہاں سے سکون ملتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے سے ہی حیثیت نہ دیں، یہ ذہن میں رکھیں، ما عند اللہ ما عندکم ینفد، جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ انسان کو حرص اور ہوس نہیں رہے گی، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تو لینا ہے۔ آخرت کے لیے جینے والے بنے، آخرت کے لیے، کہ نیکی کریں آخرت کے لیے، محنت کریں آخرت کے لیے، اپنی صلاحیتیں استعمال کریں آخرت کے لیے۔ دنیا تو اللہ نے سب کو دینی ہے نا، دنیا اللہ مفت میں دیں گے، پھر دنیا تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے، کہ اپنے ماننے والوں کو نہیں دیں گے، اپنے راستے میں محنت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، اپنا قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دیں گے، ضرور دیں گے، ان سے اچھی دیں گے، ان سے بہتر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بہتر کیا ہے؟ کافروں سے بہتر دنیا ملنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے دیکھیں اگلی آیت میں وہ بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہراً بھی ٹھیک ہو، باطناً بھی ٹھیک ہو، وہ عمل صالح ہے، جس کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو اور باطنی کیفیت بھی اس کی ٹھیک ہو۔ کیسے؟ باطنی حالت یہ ہے کہ عمل کرتے وقت نیت خالص ہو، باطن میں ہوتی ہے نا نیت اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی شاباش لینا، ان سے کریڈٹ لینا، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ نیت کیا ہو؟ میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے وہ اجر دے گا، میں نے اللہ سے لینا ہے اس کا کریڈٹ، لوگوں سے نہیں لینا۔ اور دوسرا اس کی ظاہری کیفیت، کہ ظاہراً وہ عمل جیسے کیا جا رہا ہے اس کی کیفیت بھی ٹھیک ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئی۔ دو شرطیں ہوں گی تو عمل صالح بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کرنے والا یا مرد ہے یا عورت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عمل مرد نے کیا ہے تو اس کو اجر زیادہ ملے، عورت نے کیا تو کم ملے، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا، چاہے دنیا کے لوگ، وہ لوگ جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے برابر کے حقوق ہیں، لیکن حقوق برابر کے نہیں ملتے بعض دفعہ، بلکہ اکثر اداروں میں ایسے ہوتا ہے کہ سیم کام مرد کرتا ہے تو اس کی پے زیادہ ہے، وہی کام عورت کرتی ہے تو پے کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے کام، ایک ہی جیسے کام، عورت کو وہ کام نہیں کرنے کے لیے دیا جاتا، مرد کو دے دیا جاتا ہے، یا عورت کو دیا جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے تو اس کا معاوضہ کم ملتا ہے اسے، مرد کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وہ فطرت بتا رہی ہے کہ مرد جو ہے کام کرنے کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اسلام نے دونوں کے الگ الگ رول بتائے ہیں، مرد کے کام اور ہیں، عورت کے اور ہیں، یہ انہوں نے برابر کر دیا کہ عورت بھی مرد والے کام کرے گی، چند کام وہ مرد والے کر سکتی ہے، کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا کیا ہے؟ دنیا معاوضہ پورا نہیں دیتی، اور اصل جو رول تھا عورت کا، جو کام عورت نے کرنے تھے وہ مرد نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ مرد کے چند کام عورت کر سکتی ہے، کچھ کام، سارے نہیں کر سکتی۔ جو کام عورت کے ذمے ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو پالنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اسلام جو ہے نا، ماں کی گود کہتے ہیں نا، ہم پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اب وہ ماں کو ٹائم ہوگا نا، دفتر سے چھٹی کر کے وہ گھر میں بیٹھے گی نا تو ٹائم دے گی، وہ رول چھوڑ دیا ماں نے، کچھ اور ہی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آخرت میں اللہ نے دنیا میں تو الگ الگ کیٹیگریز بنا دی کہ عورت نے گھر بنانا ہے، گھر سنوارنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کی چار دیواری میں رہ کے خود کو بھی اللہ کا فرما بردار پابند بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ابھی چھوٹے ان کی بھی اچھی تربیت کرنی، جو پہلا مدرسہ ہے گھر کا، وہاں سے اچھی تربیت ملے گی۔ آج یہی ہے نا، کسی نے کہا تھا نا، مجھے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا، وہ اچھی مائیں نہیں ملتی۔ آج تو ماں عورتوں کو لگا دیا مردوں والے کاموں پہ، اور جو کام عورت نے کرنے تھے گھر میں، ماں کا رول جو ادا کرنا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا، وہ بچوں کی تربیت میڈیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دنیا میں تو الگ الگ کام اللہ نے رکھ دیے کہ مرد کی جو ذمہ داری ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے، عورت کی جو ذمہ داری ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں یہ ہے کہ وہاں پہ فرق نہیں ہوگا کہ مرد نے بھی اچھے عمل کیا، اب عمل میں تو برابری ہے نا، آخرت کے عمل میں، نیکیاں کرنے میں، وہ گھر میں رہ کے فرما برداری کر کے، بلکہ اتنا تک کہا کہ ایک مرد باہر جا کر جو جہاد میں جاتا ہے زخم کھا کے آتا ہے، بلکہ زخم کھا کے آنے والا نہیں، اپنے جسم کو کٹا دینے والا، اپنے خون کا آخری قطرے تک اللہ کے راستے میں جہاد کر کے
شہید ہو جانے والا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اجر عطا کرتے ہیں، گھر میں رہنے والی پاک دامن عورت، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا کرتے ہیں، ہے نا۔ جو شہید ہو کے آئے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور یہی فضیلت اللہ نے اس عورت کی بیان کی ہے۔ فرمایا من ایما امرات صلت خمسہا صامت شہرا حفظت فرجہا واطاعت بعلہا، جو ان سی عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کو کافی سمجھتی ہے اپنے لیے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، اور جو ہے مال ہے اگر اس کے پاس تو زکوٰۃ دیتی ہے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ اس عورت کو بھی کہیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے مرضی تیرا دل کرے جنت میں چلی جا۔ برابر ہے، وہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت نے نماز پڑھی ہو اس کو ثواب کم ملے، مرد نے اگر نماز پڑھی تو اجر اس کو زیادہ ملے، ایسے نہیں ہوگا، برابری ہوگی۔ جس طرح کا عیش و آرام جنت میں مرد کو ملے گا، اسی طرح کی زندگی عیش و آرام عورت کو ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی، کئی دفعہ جو ہے کئی دفعہ عورتیں بھی سوال کرتی ہیں، بلکہ عورتوں کی طرف سے سوال کرنا تو بڑا عجیب لگتا ہے، اور مرد بھی کئی دفعہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہوں گی تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب عورت ایک یہ بات کرے تو اس کے لیے بڑا عجیب ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے لیے کیا یہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا کوئی چیز جس طرح مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، اس طرح اگر عورت کے لیے ہے تو خوشی کی بات ہوگی اس کے لیے۔ دنیا میں ایک کو خوش کرنا، ایک مرد کو خوش کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہاں جا کے یہ دنیا والا ذہن نہیں ہوگا، ہمارا یاد رکھیں، وہاں تو جنت والا ذہن ہوگا، یہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا، جنت والا جسم ہوگا۔ وہاں اور طرح کا ہی ہماری خواہشات ہوں گی، اور طرح کے نظریات ہوں گے، وہ جنت والے ہوں گے، وہ پاکیزہ سوچ ہوگی۔ یہاں تو دنیا میں شیطان کا عمل دخل ہے نا ہماری سوچ تک، وہ خیالات ڈالتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کوئی بھی مومنہ عورت جو بھی جنت میں جائے گی، وہ وہاں جو چاہے گی، جو دنیا میں اس کا خیال تھا، جو دنیا میں اس کا جو ہے جو چاہتی تھی، جو خواہشات تھیں، جس مقصد کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے عمل کی، اور وہاں جنت میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مولوی، دین پر عمل کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، یہ صوفی، یہ تہجد پڑھنے والے، یہ اصل جنت کی عیاشیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وہاں جنت میں حوریں ہوں گی تو حوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں جا کے شراب پیئیں گے، حوریں ہوں گی، گوشت کھائیں گے تو یہ عیاش بن جائیں گے۔ یہ چیز نہیں ہے، یاد رکھیں سب سے بڑی چیز جنت میں جنتیوں کے لیے، کیونکہ دنیا میں جو ہے دنیا داروں کا یہ ذہن ہے کہ عیاشی، عورت، شراب کباب اور یہ چیزیں عیاشی کی انتہا سمجھی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی یہی کچھ ہوگا، نہیں۔ جس انسان کا دنیا میں یہ مقصد ہے نا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے نا، اور اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے جنت، اللہ راضی ہو جائیں گے تو جنت دیں گے۔ مقصد انسان کا، مومن کا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جنت میں جب پہنچ جائے گا تب بھی اس جنتی کا مقصد، سب سے بڑا مقصد جو ہوگا وہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہو گئے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہوگی جنتیوں کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ عیش و عشرت یہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں بھی ہیں اللہ نے رکھی ہیں انسان کے سکون کے لیے۔ دنیا میں جو سکون کی انتہا چاہتا ہے نا، سمجھتا ہے یہ ہو نہیں سکتی یہاں پہ، وہاں ہوگی سارا کچھ، وہاں سب کچھ ہوگا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ مرد نے عمل کیا اجر زیادہ، عورت نے عمل کیے کم ہو، یہ نہیں ہوگا، برابری ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیک عورت کے لیے جو وہ خواہش کرے گی، جو وہ اللہ سے چاہے گی، جس طرح کی جنت مرد کو ملے گی ویسی جنت ایک عورت کو بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس طرح دنیا میں فرق دیکھتے ہیں ہم، اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کسی کو، بلکہ پیچھے بھی یہ بات آئی ہے سورۃ النساء میں، کسی عورت کو یہ نہیں اس جو ہے احساس کمتری میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا ہے، مجھے مرد کیوں نہیں بنایا۔ اللہ نے عورت بنایا تو اس میں رہ کے بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کئی عورتوں نے بھی اسلام کے لیے بڑے بڑے خدمات سر انجام دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چاہیں تو پیچھے والا وہ رکوع سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہے نا مرد اور عورت کا تقریباً 5واں 6واں رکوع ہے سورۃ النساء کا۔ من ذکر او انثی وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان ہو، عمل صالح کے ساتھ۔ یہ تیسری شرط کیا ہے؟ ایمان،
ایمان کے بغیر عمل صالح کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہو۔ اور آگے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور زندگی بخش دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا اس کے لیے اجر تو ہے نا، من ذکر او انثی، من مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے لیے اجر اللہ کے پاس برابر ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی کسی میں۔ شرط یہ کہ مومن ہو، اور دوسرا کام یہ بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، آخرت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لے گا، اللہ کی رضامندی اس کی زندگی کا مقصد ہوگا، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکیزہ زندگی سے مراد آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، کیونکہ آگے کہا نا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو ان کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنَ، اس سے زیادہ اچھا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، یہ آخرت کے لیے۔ آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی ہوگی اور دنیا میں بھی اللہ اسے حیات طیبہ عطا کر دیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ حیاتاً طیبہ سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کئی معنی مفسرین نے اس کے کیے ہیں، اگر وہ سارے مطلوب ہیں، سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حیاتاً طیبہ سے مراد ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اس کو پاکیزہ سوچ عطا کرتے ہیں، پوزیٹیو تھنکنگ، کہ وہ مثبت سوچ سوچتا ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی سوچ درست رہتی ہے کہ میرا اللہ بہتر کر دے گا۔ لیکن ایسے بندے جس کے پاس مثبت سوچ ہے، منفی سوچ نہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ اس کو اچھی سوچ دیتے ہیں، کہ یہ نہیں کہنا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اتنی مہنگائی ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جس رب نے اب تک دی ہے نا، وہ رب آگے بھی دے گا۔ اس کو مستقبل کا کوئی فکر نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا ماضی کا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں پھر بھی وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائیں، کوئی اس کے پیارا فوت ہو جائے، اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو ملازمت کی چھٹی ہو جائے، اس کا جو بھی مرضی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اور اچھی سوچ کا مالک ہمیشہ خوش رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، اس کا اللہ کے بارے میں گمان اچھا، کیونکہ یقین ہے نا آخرت پر، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نیک عمل بھی وہ اس لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، تو اچھی سوچ اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب بہتر کر دے گا، کیا ہو گیا، پریشانی آ گئی، کیا ہو گیا، مشکل آ گئی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس سے ہم سرخروئی کے ساتھ اگر ہم گزریں گے، یہ تکلیفیں آ گئی ہیں تو آخرت میں اجر بڑھ جائے گا، ہمارا مقام بڑھ جائے گا۔ تو حیاتاً طیبہ سے مراد اچھی سوچ، پوزیٹیو تھنکنگ، کہ انسان اچھا سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے حالات کے رونے نہیں روتا رہتا، مستقبل کا خوف اس کو نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیسہ جو ہے کرپٹ حکمران ہے، فلاں، اس کو نہیں ہو، اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جس نے آج تک مجھے سب کچھ دیا، حالات بہتر کر دیے، وہ آگے بھی دے گا، وہ حالات بھی بہتر کر دے گا، میرے بچوں کے مستقبل کا بھی وہی مالک ہے، وہ یہ سب کچھ اچھا کر دے گا۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک معنی حیاتاً طیبہ سے مراد اچھی سوچ ہے، دوسرا معنی حیاتاً طیبہ سے مراد اچھی زبان ہے، گفتگو کا اچھا سلیقہ، یہ بھی حیات طیبہ ہے، کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اچھی گفتگو کرنے کی صلاحیت دی، اچھا اخلاق عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی اس زبان اچھا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کئی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر روز صبح کے وقت جو ہے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے زبان سے کہتے ہیں کہ درست رہنا، تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی، تو ٹیڑھی ہوئی، تو تیرے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ملے گی، ہمیں بھی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کئی بندے جو ہے اپنے زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی کئی چیزوں سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ آپ کے معاشرے میں بھی ہوں گے، ان کی غلط زبانی کی وجہ سے، ان کی غیبت کی وجہ سے، گالیاں نکالنے کی وجہ سے، بہتان لگانے کی وجہ سے، یا ہر وقت جھگڑا لڑائی کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے ہیں، لوگ ان سے متنفر رہتے ہیں، ان کے اپنے بچے بھی ان سے دور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت جھڑک ہی تو ملنی ہے،
کوئی بات کریں گے آگے سے ہماری بات پوری سنی نہیں جائے. کئی جو ہے بزرگ ہو گئے، والدین بن گئے، بچہ آیا کوئی بات کرنے کے لیے، بات اس کی پوری سنی ہی نہیں، پہلے سے جھڑک دیا کہ تیرے اوپر ہم نے اتنے احسانات کیے، تجھے یوں کیا، تجھے پڑھایا لکھایا اس لیے کیا تھا، پہلے سے ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی سن تو لو، اچھے سے سن تو لو. پھر ایسے بندوں سے جن کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ نہیں ہوتا، اچھا اخلاق نہیں ہوتا، ان کے بچے، اپنے بچے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. چند ہے کوئی آ جائیں وقت ٹائم پورا کرنے کے لیے، ورنہ دل سے ان کے ساتھ کوئی نہیں ملا ہوتا. اور ان کے اس برے اخلاق کی وجہ سے جب لوگ ان سے دور ہوتے ہیں، کئی نعمتوں سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حیاتاً طیبہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا گفتگو کرنے کا اس کو سلیقہ عطا کرتے ہیں، اچھا اخلاق عطا کرتے ہیں، کہ جس اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جتنے زیادہ آپ کے دوست ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ قریب ہوں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، اتنا دلی سکون زیادہ ملے گا نا، اکیلاپن ختم ہوگا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کو، آپ اگر اچھے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اب یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں، بدلے میں آپ کو بھی ملے گی. آپ اگر کسی کو گالی نکالیں گے بدلے میں گالی ملے گی، آپ کسی سے نفرت کریں گے بدلے میں نفرت ملے گی. آپ بچوں سے نفرت کریں گے، بچوں سے ہر وقت جو ہے جھگڑ کر کرخت لہجے میں اور غصے والی بات کریں گے، تو بچے کیا عزت کریں گے؟ ابھی تو ایسے کریں گے نا، چاہے آپ کی اپنی اولاد ہی آپ کے شاگرد ہیں، آپ ہر وقت اگر کرخت لہجے میں بات کریں گے، بد خلقی کریں گے، آگے سے وہ کتنا برداشت، یا تو دور ہو جائیں گے یا وہ بھی اسی طرح کے برے اخلاق والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اچھا اخلاق پاکیزہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا اخلاق کر، یہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو اچھا اخلاق دیا کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور بلکہ مسلمان صحابہ کرام آپ سے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار تھا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا اخلاق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ کا لہجہ کرخت ہوتا تو یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے. کرخت لہجے والا سنگ دل بندہ اور زبان کا غلط استعمال کرنے والا بندہ، اس کے قریب لوگ نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قریب نہیں تھے بلکہ آپ کے لیے جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار تھے. آپ دیکھیں آخر کوئی چیز تھی نا کہ مار مار کے صحابہ کرام کو ادموا کر دیا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رشتہ داروں نے اتنا مارا، جب کلمہ پڑھا اتنا مارا، مار مار کے پہچان نہیں آتی تھی کہ کون ہے. لیکن جیسے ہی ہوش آیا، بے ہوش ہو گئے، جیسے ہی ہوش آیا، جب بے ہوش تھے نا، ان کے رشتہ دار کہنے لگے، ان کی ماں کہہ رہی تھی آج کے بعد جن کی خاطر انہوں نے مار کھائی ہے نا، آج کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام لینا بھی بھول جائیں گے کہ اتنا مارا گیا ہے. لیکن جیسے ہی آنکھ کھلی تو کہا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے ان کے پاس لے جائیے. وہ کیا تھا؟ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا، آپ کا اچھا اخلاق تھا، اتنی محبت تھی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے. یہ حیاتاً طیبہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، آنکھ بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں جسم، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ زبان کی نعمت ہے. آنکھ کی نعمت بھی بہت بڑی ہے، لیکن زبان جو ہے، یہی زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور یہ تختہ دار پہ بھی لٹکواتی ہے. یہ زبان عیش بھی کراتی ہے اور یہ زبان ذلیل بھی کراتی ہے. تو اس لیے اس زبان کا اچھا استعمال کریں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے زبان استعمال ہو. ٹھیک ہے نا، ذکر کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے. اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں. کہتے ہیں نا وہ تلواروں کے زخم پھر بھی مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں مٹتے. اس لیے زبان کے ساتھ زخمی اگر کسی کو کریں گے، وہ بدلے میں آپ کو پھول تو نہیں دے گا نا. اگر زبان سے مٹھاس آپ ڈالیں گے، مٹھاس دیں گے، لوگوں سے اچھی گفتگو کریں گے، بدلے میں آپ کو بھی مٹھاس ملے گی. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، پچھلے دنوں میں نے سنی تھی کسی سے، بڑی اچھی بات، بڑی پیاری بات. بعض دفعہ نا کئی لوگوں کا لہجہ اصل اچھا نہیں ہوتا، ہمارے تربیت کی خرابی ہوتی ہے اور گفتگو اچھے طریقے سے وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں جب جس سے گفتگو کرخت لہجے میں کرتے ہیں
غلط لہجے میں بات کرتے ہیں، اگلے بندے کو وہ بات جو ہے اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہے، تو پھر اس اپنے لہجے پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سچ جی، سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا، ہم نے تو سچ بات کی، ہم نے تو کھری بات کر دی، اس لیے کڑوی لگی ہے ان کو، اس لیے لڑنے لگ گئے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، وہ ہمارا انداز درست نہیں ہوتا، ہمارا انداز کڑوا ہوتا ہے جو ان کو آگے سے باغی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے بڑے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے مجھے بات یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سب سے سچے انسان آپ ہیں، اور سب سے بڑی حق بات کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا آپ کڑوے لہجے کے مالک تھے؟ آپ نے کرواہٹ تو نہیں بانٹی نا، آپ نے تو محبت بانٹی ہے، مٹھاس بانٹی ہے۔ آپ جیسی میٹھی زبان کسی کی نہیں تھی، اور آپ جیسے سچ بھی کوئی نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا انداز وہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک حدیث بھی ہے، اس وجہ سے بھی شاید لوگ کہتے ہیں کہ قل الحق ولو کان مرن، حق بات کہہ دو اگرچہ ناپسند ہو، وہاں ہے اگرچہ ناپسند ہو۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو حق اچھا نہ لگے، حق اس کو وہ حق کے خلاف ہو، اس کو حق اچھا نہیں لگتا، جس طرح کافروں کو حق اچھا نہیں لگا۔ بعض دفعہ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کو اس کو اچھا نہیں لگتا، پھر بھی آپ نے حق بیان کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انداز اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے اچھا نہیں لگتا، بلکہ حق جو ہے، سچ جو ہے، وہ اچھے انداز سے کیا جائے تو سچ تو میٹھا ہوتا ہے، حق صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، حق کبھی کڑوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، بگڑ چکا ہے، جس طرح نا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دلوں پہ اب مہر لگ چکی ہے، تو ایسے انسان کو تو حق کڑوا لگے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، ناگوار گزرے گا۔ لیکن جو صحیح طبیعت کا مالک ہے، اپنے مزاجوں کو اچھا بنائیں، ان کو بیان کرنے کے لیے حق جو بیان کرنے، گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کو اچھا کریں، ٹھیک ہے؟ حیاتاً طیبہ سے مراد ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا ایک اس کا حیاتاً طیبہ سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کے جو آپس میں تعلقات ہیں نا وہ اچھے ہوں۔ انسان کو اللہ رب العالمین ایسی صلاحیت، گفتگو اچھی کرے گا تو یہ بھی اچھے ہو جائیں گے نا، کہ گھر میں رہ رہا ہے تو اس آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، کوئی دوسرے پر شک نہ کرے، خاوند کو بیوی پر شک نہ ہو، بیوی کو خاوند پر شک نہ ہو، اولاد کو اپنے جو ہے والدین پر مکمل اعتماد ہو کہ ہمارے والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، والدین کو اولاد پر جو ہے وہ مکمل اعتماد ہو کہ ہماری اولاد ہمارا ساتھ دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی حیاتاً طیبہ ہے کہ اس سے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑا پیسہ آ رہا ہے، بڑی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوہر کو بیوی پر شک ہے، بیوی کو شوہر پر شک ہے، تو کیا سکون آئے گا؟ والدین اولاد سے نالاں ہیں، اولاد والدین سے خفا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا والد ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اور والد سمجھتے ہیں اولاد ہمارے جو ہے بات نہیں مانتی، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتی، ہماری نافرمان ہے، تو کیا سکون ملے گا؟ یہ بھی حیاتاً طیبہ ہے کہ اللہ رب العالمین گھر کا جو ماحول ہے وہ برکت اور رحمت والا بنا دیں، کہ ایک دوسرے پر سکون ہو، اطمینان ہو، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، بھائی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہوں، اور ہم آہنگی ہو، کسی بات میں مشورہ کرنا ہے تو مل جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے صرف دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے، چاہے وہ بات پسند ہے لیکن مشورہ چونکہ اس نے دیا اس لیے نہیں ماننا، کیوں؟ کیونکہ ان بنے آپس میں، لگتی، کہتے ہیں نا لگتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ لگے نہ، کسی کے ساتھ نفرت نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے عداوت نہ ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ حسد سے پاک، غیبت سے پاک، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کے خلاف نہ ہو، کسی پر شک نہ کرے، یہ بھی حیاتاً طیبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک اور چیز حیاتاً طیبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان کو جو کچھ دیا ہے نا اس پر قناعت دے دیں۔ قناعت کا لفظ سنا ہے نا، اردو کا لفظ ہے کہ جتنا مل گیا اس پر راضی ہے، جتنا مل گیا ہے اس پر راضی رہے بندہ، یہ بھی حیاتاً طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی، کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو حیاتاً طیبہ دیں گے۔ یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے کہ جو مل گیا ہے نا وہ اس پر راضی ہے،
اللہ نے جیسی صحت دی ہے وہ راضی ہے اللہ سے، اللہ بہت اچھی دی ہے تو نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسا رنگ بنایا ہے، جتنا قد بنایا ہے، جتنی ذہنی صلاحیت دی ہے، جتنی جسمانی قوت دی ہے، وہ راضی ہے۔ جیسے ماحول میں پیدا کیا وہ راضی ہے، جیسا گھر دیا وہ اس گھر پر راضی ہے، جیسی بیوی دی وہ راضی ہے، بیوی ہے تو جیسا شوہر ملا وہ راضی ہے، جیسی اولاد ملی راضی ہے، اولاد نہیں ملی پھر بھی اللہ سے راضی ہے، کچھ مل گیا پھر بھی راضی، نہیں ملا پھر بھی راضی ہے۔ یہ بھی حیاتن طیبہ، ایسا بندہ وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کو جو ہے وہ غم نہیں ہوتا، دنیا کے نہ ملنے کا غم نہیں ہوتا، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ جو مل گیا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا دیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اچھی صحت دی ہے، اچھی آنکھیں دی ہیں، اچھا گھر دیا ہے، مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، میرے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، میں قید میں نہیں ہوں، میں جیلوں میں نہیں، میں ہسپتال میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلح من اسلم، افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا وہ، اور رزق کفافا، اس کو کافی رزق مل گیا، رزق کفافا، اس کو کافی رزق ملا۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کو پورا ہے، جو اس کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو رزق دے دی ہے۔ یہ نہیں کہ مال و دولت کے ڈھیر نہیں ہے اور فقیری بھی نہیں ہے، کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑتا، جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے مطابق اس کو مل گیا ہے۔ اور وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ نے اس کو قناعت دے دی ہے، جو اس کو دیا ہے اس پر قناعت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس پر راضی ہے، زیادہ کی حرص اور ہوس نہیں کرتا، اس کو جو ہے اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑتا اس کو، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہیں تو خوش ہو جائیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہی حیاتن طیبہ ہے۔ یہ ایسا سکون بڑے بڑے دولت مندوں کے پاس بھی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ جس کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے، اس کو زیادہ کی حرص اور ہوس نہیں ہے، اس کو فکر نہیں کہ میں نے اور فیکٹری بھی لگانی ہے، میں نے یوں بھی کرنا ہے، میں نے فلاں سے آگے گزرنا ہے، وہ بے سکونی کی زندگی نہیں جیے گا، وہ سکون والی زندگی گزارے گا۔ اور جو بندہ عمل صالح نہیں کرتا، اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے منہ موڑتا ہے نا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں ہے حیاتن طیبہ، وہاں ہے معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو پریشان کن کر دیتے ہیں۔ یہ حیاتن طیبہ اور پریشان کن زندگی کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا، نہ ہی حیاتن طیبہ کا مطلب ہے کہ پیسوں کے ڈھیر اور بینک بیلنس بڑا ہوگا، کوٹھیاں اور بنگلے ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے وہ بتایا میں نے آپ کو۔ وہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دنیا نہیں دیں گے ان کو، بلکہ وہاں یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اس کے پاس، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، اس کے کام ہی ختم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت دنیا کی حرص اور ہوس میں ہی رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپس میں نہیں بنے گی، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اخلاق اچھا نہیں ہوگا، یہ سارا اس کے خلاف، حیاتن طیبہ کے خلاف اس کی زندگی ہوگی۔ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، ملازم اس سے تنگ ہوں گے، بیوی اس سے تنگ ہوگی، بچے اس سے نالاں ہوں گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بگڑے ہوئے ہوں گے، حرص اور ہوس دنیا کی بڑھتی ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو حیاتن طیبہ دیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی دولتوں کے انبار ہوں گے، بلکہ یہ ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر وہ راضی ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، لوگ اس سے محبت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہوں گے، گھر میں اس کو سکون ہوگا، اس پر بھی لوگوں کو اعتماد ہوگا، اس کو دوسروں، اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اعتماد ہوگا، گھر میں سکون ہوگا، ٹھیک ہے، گفتگو کرنے کا اچھا سلیقہ ہوگا، اس وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ یہ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ اس کو عطا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے ہمارے اندر، تو اپنے عمل کو درست کریں، اس طرف فکر نہ کریں کہ فلاں میرے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتا، فلاں کے ساتھ جھگڑا کیوں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زبان کو درست کریں، اپنے عمل کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، اللہ حیاتن طیبہ عطا کر دیں گے۔ اگر حرص اور ماضی کا جو ہے ہمیں غم ہے، یا مستقبل کا ہمیں خوف ہے کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا،
بچوں کے مستقبل کیسے بنے گا، اس خوف کو ختم کریں، عبادت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کے دین کو سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی فکر میں آپ لگ جائیں، اللہ حیاتاً طیبہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ حیاتاً طیبہ کے جو میں نے معنی کیے، انشاءاللہ یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کل اسی لیے پچھلے سبق میں اسی لیے آگے نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہ حیاتاً طیبہ کی جو وضاحت ہے وہ سمجھانی تھی، اور یہ سمجھ آ جائے تو انسان جو ہے زندگی بھی خوش رہتی ہے اور انسان کا عمل کی طرف رجحان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، عمل جتنے زیادہ کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ آخرت کی فکر ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کے قرآن پر غور و فکر کریں گے، اتنی زیادہ زندگی پاکیزہ ہوگی، حیاتاً طیبہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ یہ دنیا میں ہے اور آخرت میں نجزینہم اجرہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو بڑا اچھا جو انہوں نے عمل کیے۔ اور آگے ایک اور حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگیں فاستعذ باللہ، تو پناہ طلب کریں، کیونکہ قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور شیطان بہت بڑا جو ہے دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، وہ نہیں چاہتا کہ قرآن کو سمجھے ہم، تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھیں کہ اللہ اس کے وسوسوں سے، اس کے پھسلانے سے، اس کی پھونکوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ کی ذات، کہ اللہ تو ہمیں بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے شیطان مردود سے۔ اور رجیم رجم سے ہے، اصل رجام کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر مار، جس طرح کسی چیز کو پتھر مار کے دور کیا جاتا ہے نا، بھگایا جاتا ہے، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ کے ہم شیطان کو اپنے سے دور کرتے ہیں، کہ شیطان وسوسے نہ ڈالے، شیطان ہمارے ذہن میں غلط خیالات نہ ڈالے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم لے بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، شیطان ہمارے ذہن میں قرآن کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کر دے، غلط مقصد لے کر، غلط مفہوم لے کر، یا ہمارے ذہن میں قرآن کے بارے میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے، وہاں یوں لکھا ہوا ہے، یہاں یوں کیوں لکھا ہوا ہے، جس طرح کافر لوگ، دین سے دور لوگ، وہ ایسی باتیں نکال کر مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا انہ لیس لہ سلطان، اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، ایمان والوں پر ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، اور وہ لوگ وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ انما سلطان، بے شک اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے، انما سلطان، اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین یتولون، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں پر غلبہ کرتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا دے۔ دوست کیسے بنانا ہوتا ہے؟ شیطان جو خیالات ڈالتا ہے، جو ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے مطابق چل پڑنا، اس کی ایک بات مانی دوستی ہو گئی، دوسری مانی دوستی بڑھ گئی، اور مانی دوستی بڑھتی گئی۔ جو شیطان کے وسوسے میں آ کر شیطان نے خیال ڈالا گناہ کرنے کا، چوری کرنے کا، زنا کرنے کا، شراب پینے کا، برے کام کرنے کا، وہ کر لیے تو دوستی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے۔ والذین، ان لوگوں پر بھی غلبہ ہوتا ہے، ہم بہ مشرکون، جو اس کے ساتھ شریک بنانے والے، یعنی اس شیطان کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے نا، سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے، اور شیطان کی وجہ سے وہ مشرک بناتا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ سے جو شرک کرتے ہیں اس پر اس شیطان کا زور چلتا ہے۔ یہاں تک یہ پچھلا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ اگلا رکوع بھی پڑھ لیتے، لیکن حیاتاً طیبہ کی وضاحت جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارا جو ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلا رکوع ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس رکوع کے اب 2 حصے ہو گئے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، ٹھیک ہے، اور اگلا رکوع انشاءاللہ وہ الگ سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج بڑی اچھی باتیں اللہ نے کرائی ہیں، ان پر توجہ کریں، ان کو آپ نے واقعتاً توجہ سے سنا ہوگا تو اس پر عمل کریں، اور اس جو ہے پیغام کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے پریشان ہیں، یا جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خوف رہتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیمہ پالیسی کرا لیں، ہمارے انشورنس کرا لیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا، فلاں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی طرف بھیجیں، ہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جو بھی لوگ سنیں گے عمل صالح کی طرف وہ راغب ہوں گے،
تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔